جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ جی دیکھیے گا، میں نے آپ لوگوں کے ساتھ دوسری فائل شیئر کی ہے انشاءاللہ، جس کی پر ہم تفصیل سے بات کریں گے اور جتنے بھی پہلو ہیں فقہ اور اصول فقہ کے حوالے سے ان کو واضح کرنے کی کوشش کریں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے وہ بہت سی مشہور کتابیں ہیں جن کو ہم دیکھیں گے، اور اس میں فقہ مفہوم آ جاتا ہے۔ جو اس کی آؤٹ لائن ہے وہ آج دیکھ لیتے ہیں۔ قرآن فہمی کے جو بنیادی اصول ہیں، جس میں عدم حرج ہے، قلت تکلیف ہے، تدریج ہے، اور یہ فقہ حنفی میں ساری چیزیں موجود ہیں۔ عدم حرج بھی، قلت تکلیف کو کم کرنا، اور تدریج کے ساتھ معاملات کو کرنا۔ پھر اسی طرح فقہ جو ہے وہ عہد نبوی سے عہد صحابہ تک پہلی صدی ہجری میں کیسی تھی، پھر دوسری صدی ہجری میں کہ پہلے 50 سال ہیں، اور پھر تدوین کا دور آتا ہے، فقہ کی تدوین کا، جس میں فقہائے خمسہ یعنی حنفی، مالکی، شافعی، حنبلی اور فقہائے جعفریہ جو ہیں ان کی بھی تفصیل اس میں آتی ہے۔ پھر عصر حاضر میں فقہا جو ہیں اور ممتاز جو فقیہ ہیں اور ان کی نمایاں کتب ہیں، جیسے کہ دکتور محمد ابو زہرہ ہے، اور اسی طرح محمد وہبہ زحیلی ہے، مصطفیٰ زرقاء ہے، مفتی محمد شفیع ہیں پاکستان میں، اور اسی طرح مفتی سیاح الدین ہیں، عطاء اللہ حنیف بوجیانی ہیں یہ انڈیا میں۔ تو اس طرح شخصیات ہیں۔ عصر حاضر کے جو لیٹسٹ فقہی ادارے ہیں، تو ان اداروں کے اندر مجمع الفقہ الاسلامی جدہ ہے جو اجتماعی فتوے صادر کرتا ہے۔ فقہ اسلامی اکیڈمی ہے انڈیا کی، وہ بہت اس میں نام رکھتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اجتہاد کا معنی، مفہوم، شرائط، اور اسی طرح اجتہاد اور مجتہد کے جو اوصاف ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں پر بھی بات کی جائے گی۔ پھر اصول فقہ کے جو بنیادی ماخذ ہیں، جس میں کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اجماع امت ہے، قیاس شرعی ہے، تو اس پہ بھی بات ہوگی۔ عبد الوہاب الخلاف، دکتور عبد الوہاب الخلاف کی کتاب ہے اصول الفقہ، اور اسی طرح عبد الکریم زیدان کی کتاب ہے الوجیز فی اصول الفقہ۔ ان دو کتابوں کی روشنی میں ہم ان مباحث کا بھی جائزہ لیں گے۔ باقی اصطلاحات ہیں جو آپ لوگ پیچھے پڑھ بھی آئے ہیں، کافی سارے کنسیپٹ آپ کے کلیئر بھی ہیں، جو وہاں رہ گئے ہیں وہ یہاں پہ کلیئر ہو جائیں گے۔ چنانچہ اس سلسلے میں خاص و عام، خاص کس کو کہتے ہیں اور اس کی اقسام، عام کس کو کہتے ہیں، مشترک اور معول، یہ لفظ غلط لکھے ہوئے ہیں، مشترک نہیں ہے، مشترک اور معول۔ لفظ مشترک کون سا ہوتا ہے اور لفظ معول کون سا ہوتا ہے۔ پھر حقیقت اور مجاز، لفظ حقیقت اور اس سے کیا فرق پڑتا ہے، اور مجاز، اور مطلق و مقید۔ پھر متقابلات النصوص ہیں جو ہم نے پڑھی تھیں، متقابل ایک دوسرے کے جو متقابل ہے، محکم، مفسر، مجمل، متشابہ وغیرہ۔ پھر متعلقات النصوص ہیں جو ہم نے پڑھی ہیں لاسٹ میں، جس میں عبارت النص ہے، اشارت النص ہے، دلالت النص ہے، اقتضاء النص ہے۔ پھر اسی طرح اوامر اور نہی، امر کے مختلف معنی ہم نے پڑھے، نہی کے معنی ہم نے پڑھے۔ تو بہت سارا سلیبس اس لیے میں آپ کو پہلے کروا بھی چکا ہوں، تاکہ پھر جب دوسری بار آپ کے سامنے آئے گا تو وہ چیزیں آپ نے آلریڈی کر رکھی ہوں گی۔ پھر متن فقہ ہے، فقہ کا جو متن ہے اس حوالے سے بھی سوالات پوچھے جاتے ہیں۔ چنانچہ اس سلسلے میں الفقہ الاسلامی وادلتہ، یہ کتاب ہے دکتور وہبہ زحیلی کی، اس کا الباب السابع ہے الحظر والاباحہ، کہ کہاں تک چیزیں حلال ہیں اور کہاں تک ممانعت ہے۔ پھر اس میں المطلب الاول ہے انواع الاطعمہ، اور پھر ان کا حکم۔ اسی طرح جو ہے نا وہ اجابت الولائم، ٹھیک ہے جی، اسی طرح الاشربہ، اللبس والاستعمال والحلہ وغیرہ، یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس میں آئیں گی۔ پھر اسی طرح الفقہ الاسلامی کا دوسرا القسم الثانی النظریات الفقہیہ، جس میں نظریۃ الحق ہے، اموال ہے۔ اسی طرح جو ہے وہ کتاب بدایت المجتہد علامہ ابن رشد کی، اس کا کتاب الطلاق ہے، باب اول ہے، باب دوم اور باب صوم ہے۔ ان تمام چیزوں کے لیے جو کتابیں ہیں، مقررہ کتب ہیں جن کتابوں سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، چنانچہ اس میں اصول الشاشی ہے جو کہ درس نظامی میں اکثر مدارس دینیہ میں پڑھائی جاتی ہے، بر صغیر کے تقریباً کئی مکاتب فکر جو ہے وہ ان کتاب کو پڑھاتے ہیں۔ چنانچہ اصول الشاشی نظام الدین شاشی کی ہے۔ اسی طرح اصول الفقہ جو ہے وہ عبد الوہاب الخلاف کی ہے۔ الوجیز فی اصول الفقہ دکتور عبد الکریم زیدان کی ہے۔
الفقہ الاسلامی و ادلتہ محمد وہبہ زحیلی کی ہے، اور بدایت المجتہد و نہایت المقتصد جو ہے یہ ابن رشد کی کتاب ہے۔ اس کے بعد اگر جو مجوزہ کتب ہیں جو کہ اسائن شدہ ہیں اور جن سے استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس میں اصول التشریع الاسلامی ہے علی حسب اللہ کی، فقہ اسلامی میں تعبیر و تشریح کے اصول ڈاکٹر محمد یوسف فاروقی کی، فقہ اسلامی کے اصول و مبادی ڈاکٹر ساجد الرحمن صدیقی کی ہے، تاریخ التشریع الاسلامی اردو ترجمہ ہے جی مولانا عبدالسلام ندوی کا، اور اسی طریقے سے کتاب الفقہ علی مذاہب الاربع دکتور عبد الرحمن الجزائری کی، یہ بھی اردو میں چھپی ہے۔ محاضرات ہیں جی فقہ میں محمود احمد الغازی کے۔ اسی طرح تاریخ فقہ اسلامی ہے عبدالسلام ندوی کی، اور فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر ہے جو ہے وہ تقی امینی کا۔ تو یہ کچھ کتابیں ہیں بنیادی طور پر جو کہ بہت ضروری ہیں، جن کا جاننا، جن کا سمجھنا، اور جو ہے وہ جن سے استفادہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد جو بنیادی مصادر دیے ہوئے ہیں فقہ کے حوالے سے وہ بھی دیے ہیں، جیسے الکافی فی فقہ اہل المدینہ ایک کتاب ہے، اہل مدینہ کی فقہ میں جو چیز کافی ہے، تو لہٰذا اس کتاب کے لکھنے والے علامہ ابن عبد البر ہیں، اور ابن عبد البر قرطبہ میں پیدا ہوئے، شاطبہ میں فوت ہوئے، بے شمار کتابوں کے مؤلف ہیں۔ ان کو حافظ مغرب کہا جاتا تھا، ٹھیک ہے نا جی۔ تو چنانچہ حافظ مشرق مغرب جو ہے وہ ان کو کہا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے وہ علامہ ابن عبد البر الکافی فی فقہ اہل المدینہ۔ اچھا جی، اس کے بعد آ جاتی ہے احکام السلطانیہ، اس کے اندر جو ہے وہ فقہ میں جو ہے وہ ریاستی امور کے متعلق گفتگو ہے، ابو الحسن ماوردی کی کتاب ہے جی الاحکام الاسلامیہ۔ پھر اسی طرح الفقہ الاسلامی و ادلتہ، ماوردی کی تفصیل بھی دی ہے کہ فقیہ تھے، مفسر تھے، شافعی مسلک کے عالم تھے، اسلامی نظام آئین حکمرانی پہ بات کی، بغداد میں انتقال ہوا، 11ویں صدی کے بزرگ تھے۔ الفقہ الاسلامی و ادلتہ دکتور وہبہ زحیلی کی ہے، اور وہبہ زحیلی بھی مشہور عالم ہیں، جامعہ ازہر مصر میں مدرس رہے، ان کی کتاب الفقہ الاسلامی و ادلتہ کو خاص اہمیت ہے۔ 1959 میں جامعہ قاہرہ سے انہوں نے قانون میں ایم اے کیا، پھر 1963 میں انہوں نے قانون میں پی ایچ ڈی کی۔ اسی طرح ان کا مقالہ تھا قانون جنگ، 8 اسلامی اور عصری علماء کی آراء کا تقابل جائزہ کے موضوع پر پیش کیا۔ 1973 میں آپ مادر علمی جامعہ دمشق میں استاد کے فرائض سر انجام دینے لگے، اور 1972 سے لے کے 74 آپ لیبیا میں جامعہ ابن غازی میں بھی استاد رہے۔ 60 ممالک میں اسلامی قانون فقہ پر خصوصی خطبات ہیں ان کے، اور 1984 سے 1999 تک متحدہ عرب امارات کے شعبہ شریعت اور قانون سے کے استاد رہے۔ خرطوم، سوڈان اور ریاض کی جامعہ میں پڑھاتے رہے۔ کئی عرب جامعات کے نصاب کی تشکیل میں بھی ان کا کردار ہے۔ جامعہ دمشق کے شعبہ قوانین اسلامیہ کے سربراہ رہے، اور ان کا جو انتقال ہے وہ 2015 میں ہوا، بمطابق 23 شوال 1436 کو دمشق میں ہوا، اور 83 برس کی عمر میں انتقال ہوا۔ میرے تھیسز میں جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تفسیر ہے دکتور وہبہ زحیلی کی، تو چونکہ تقابل ہے تو اس میں تقابل کے اندر جو ہے وہ ان کی جو ہے وہ تفسیر وجیز جو ہے وہ المحرر الوجیز بھی جو ہے وہ میرے اس میں شامل ہے۔ اس کے بعد ہے جی کہ فقہ اسلامی کا تاریخی پس منظر کے نام سے کتاب ہے، جو کہ مولانا تقی امینی کی ہے، اور تو یہ انشاءاللہ کتابیں اور اس کی جو تفصیلات ہیں وہ ہم کل سے انشاءاللہ شروع کریں گے۔ آج اس کی مبادیات جو ہے وہ آپ کے سامنے آ گئی ہیں، کل سے ہم انشاءاللہ اس کا باقاعدہ آغاز کریں گے۔